السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ بشرا خان۔ پروگرام دل کی بات وینس کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ وہ اپنی زندگی میں بہت سارے شعبوں سے منسلک رہے ہیں۔ مرچنٹ نیوی میں بھی ایز اے کیپٹن انہوں نے اپنی خدمات سر انجام دی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تنظیم الاخوان پاکستان کے سندھ کے صدر بھی ہیں، اور بہت کچھ کر رہے ہیں، اور مزید کیا کیا کر رہے ہیں تو جانیں گے کچھ ان کے بارے میں اور جانیں گے کچھ ان کی دل کی باتیں۔ تو آئیے میں آپ سے ملاقات کرواتی ہوں بنا کسی تاخیر کے۔ جناب امین ملک صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ تو سر آپ ہمیں بتائیے کچھ اپنے سفر کے بارے میں۔ ویسے تو ماشاءاللہ آپ نے بہت ساری فیلڈز میں خدمات انجام دی ہیں۔ یہ بتائیے کہ آپ، کیونکہ ماشاءاللہ مرچنٹ نیوی سے بھی آپ جو ہے کنیکٹڈ رہے ہیں، تو اس سفر کا آغاز کیسے کیا، کیا آپ کے ذہن میں تھا اور کیوں جوائن کیا آپ نے؟ میں سب سے پہلے تو وینس ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنے خیالات کے اظہار کا موقع دیا۔ تو بچپن سے ہی مجھے دنیا دیکھنے کا شوق تھا۔ تو جب ہم کالج میں آئے تو وہاں ایک نوٹس بورڈ پہ پڑھا کہ ایک مرین اکیڈمی چٹاگانگ میں ہے، وہ وہاں امپلائمنٹ کے لیے آیا کہ جہاں سے ہم دنیا گھومنے کے لیے ہائر ہو سکتے ہیں۔ تو اس میں ہم نے ایگزام دیا، ہم پاس ہو گئے، اور اس زمانے میں مرین اکیڈمی چٹاگانگ میں ہوتی تھی، تو وہاں پہ 2 سال کا کورس تھا۔ سر سوری انٹرپٹ کریوں، کس سن کی بات ہے یہ 1970 کی بات ہے۔ تو وہ ایف ایس سی کرنے کے فوراً بعد ہم وہاں پہ چلے گئے۔ تو بڑی اچھی اکیڈمی تھی، لوکیشن بہت اچھی تھی اس کی، اور سرسبز علاقہ تھا۔ تو 1 سال ہم لوگ وہاں پہ رہے۔ تو ان دوران میں بنگلہ دیش ایسٹ پاکستان کے حالات خراب ہونا شروع ہو گئے۔ تو 1 سال کے بعد ہم لوگ واپس آ گئے۔ پاکستان آنے کے بعد بنگلہ دیش الگ ہو گیا، تو کراچی میں ہماری دوبارہ ٹریننگ شروع ہوئی۔ تو 1 سال ہم نے یہاں پہ گزارا۔ تو سر وہاں اور کراچی میں آپ نے کیا واضح فرق دیکھا؟ اصل میں بنگلہ دیش اور کراچی میں یا چٹاگانگ کو ہم ایک دوسرے سے کمپیئر نہیں کر سکتے۔ کراچی شہر تو ہمیشہ سے ایک وائبرنٹ سٹی تھا، ایک روشنیوں کا شہر تھا۔ بالکل۔ تو وہ وہاں پہ تو حالات نہیں تھے۔ ڈھاکہ میں کسی حد تک چیزیں تھیں، لیکن چٹاگانگ ایک چھوٹا شہر تھا، تو اس میں وہ چھوٹے شہر میں وہ چیزیں نہیں دیکھ سکتے، نہ وہ ماحول دیکھ سکتے ہیں، نہ وہ اتنا میٹروپولیٹن سٹی نہ تو وہ تھا۔ لیکن یہ تھا کہ ایک پرسکون جگہ تھی، لیکن وہ سیاسی حالات ایسے ہو گئے جس وجہ سے وہاں پہ ملک وہ دو لخت ہو گیا۔ تو ہم لوگ پھر پاکستان آ گئے، یہیں سیٹل ہو گئے۔ اپنے کورس کرنے کے بعد ہمیں پہلا جہاز ملا، ہم یورپ چلے گئے۔ تو ہمارے لیے تو بڑی نئی بات ہی تھی، نئی نئی جگہ دیکھنے کے لیے۔ آپ کا خواب بھی پورا ہوا؟ خواب پورا ہونا ملک شروع گھومنا ہو ہے، گیا۔ سیر کرنی ہے۔ تو بس وہ اس وقت یہ وہاں کے حالات، اس کے بعد ہم مختلف جگہوں پہ مختلف کمپنیوں میں سیل کرتے رہے۔ کوئی کس علاقے میں جہاز جاتا تھا، کبھی امریکہ ہے، آسٹریلیا ہے، یورپ ہے، فار ایسٹ ہے، ساؤتھ امریکہ ہے۔ بڑی تھرلنگ سفر ہوتے تھے۔ تو سر آپ کی کوئی خواہش، یقیناً جب آپ نے اس جرنی کا آغاز کیا ہوگا تو سوچتے تو ہوں گے کہ وہ ایک کاش ہوتا ہے نا، کہ کاش یہ ہو تو ہم یہ کریں، تو وہ خواہش کوئی ایسی پوری ہوئی ہو کسی ملک میں جانے کی، کوئی ایسی کہ جو خواب آپ کا شرمندہ تعبیر ہوا ہو، جو آپ کے لیے بہت خوشی کا باعث بنا ہو؟ جنرلی تو ہمارا یہی میرا شوق تھا کہ دنیا گھومنی چاہیے۔ اچھا، دنیا میں سبھی آ گئے؟ ہاں، دنیا میں ہر علاقے ہیں، مختلف کلچرز ہیں، مختلف ماحول ہیں، کوئی ایڈوانس کنٹریز ہیں، کوئی بیکورڈ ہیں، ہر طرح کے ماحول دیکھے۔ بالکل۔ تو اپنا ملک بھی اسی لحاظ سے لگا کہ ہمارا ملک بھی بہت اچھا ہے، کیا کراچی سے لے کر شمالی علاقوں تک ہر ایک ڈیفرنٹ ویدر ہے، ڈیفرنٹ فصلیں ہیں، پہاڑ ہیں، میدانی علاقہ ہے، صحرا ہے۔ سر ہمارا ملک تو ماشاءاللہ اور الحمدللہ معدنیات سے کیا، ذخیرات سے کیا، بہت ہی مالا مال ہے۔ بس اس کو یوٹیلائز کس طرح سے کرنا ہے اس پر بھی میں آؤں گی آپ کی طرف۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا وہ کون سا ایسا ملک تھا جہاں آپ گئے تو آپ کو کہ پاکستانی ہونے پہ پراؤڈ فیل ہوا؟
پاکستانی ہونے کا اصل میں تو یہ دیکھا جائے کہ کتنے ملکوں سے ہم بہتر تھے، بالکل تو وہاں ہمیں لگا کہ ہمارا ملک ان سے بہت بہتر ہے. بالکل اور بہت سارے ایسے ملک ہیں، ڈیولپڈ کنٹریز ہیں جو ہم سے بہت آگے ہیں، بالکل ان کے نظام ٹھیک ہیں، عام آدمی کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، اور جو فیسلٹیز لوگوں کو ہونی چاہیے، ایک عام آدمی کو جو ملنی چاہیے، وہ بہت ساری جگہوں پہ. تو انہوں نے جو اپنے قانون لگائے، جو اپنے نظام بنائے ہیں، انہوں نے بھی بڑی محنت کی، لوگوں نے قربانیاں دی، بادشاہوں کے خلاف انہوں نے کتنی مرتبہ جھگڑے کیے، تب جا کے ان کو یہ حصول ہوا ہے. تو ہمارا یہ تھا کہ آلریڈی یہاں ایجوکیشن تھی، ایک ملک اس بنیاد پہ بنا تھا کہ اس میں ہم اسلام کے قوانین یا اسلامی طریقہ کار یہاں پہ لگائیں گے، تو جو ہمارا پرانے وقت میں ایک پوری دنیا ہمیں سمجھتی تھی کہ اسلام نے سائنس کو، سوشل لائف کو بہت آگے بڑھایا، بالکل تو اسی حساب سے یہ عوام کی خواہش تھی. انڈیا سے اتنے لوگ چھوڑ کے اسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں آئے تھے نا. بالکل تاکہ یہاں پہ وہی چیزیں سب ملیں جو ہم اپنی کتابوں میں، تاریخ میں پڑھتے آئے، بالکل جو ہم بزرگوں سے سنتے تھے. بالکل لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ آنے کے بعد جو نظام یا جو طریقہ کار ہمیں چاہیے تھا وہ نہیں مل سکا. سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں کون اس کٹہرے میں آ کے کھڑا ہوتا ہے کہ عوام کہتے ہیں حکمران سلیکٹ کرتی ہے یا حکمران عوام کو اپنے حساب سے چلاتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ زیادہ صحیح ہونے کی گنجائش کہاں پر ہے؟ اصل میں دونوں طرف اس کو دیکھا جائے تو جو ہماری رولنگ ایلائٹ ہے وہ میجورٹی وہ ہے جو کہ انگریز کے دور میں انہی پوزیشنز پہ آ چکی تھی. جب مسلم لیگ نے کام شروع کیا تو بہت سارے لوگ وہاں سے، آخر میں جب انہیں معلوم ہوا کہ پاکستان بن جائے گا تو وہ انہوں نے جم کر کے مسلم لیگ میں آ گئے. بہت سارے ایسے لوگ، اور ان میں سے بہت سارے تو انگریزوں کے بڑے پروردہ لوگ تھے. تو وہی لوگ جو قائد اعظم اور لیاقت علی خان کے بعد جو بھی آنا شروع ہوئے، انہی خاندانوں کے لوگ اسمبلیوں میں آ گئے، حکومتوں میں آ گئے. ان کی سوچ، ان کی تعلیم نوآبادیاتی سسٹم کے تحت تھی. جو ہماری بیوروکریسی کو ٹرین کیا گیا تھا وہ ایک نوآبادی چلانے کے لیے کیا گیا تھا. تو وہ اس لحاظ سے تو ٹرین تھے، لیکن ان کے لیے نئی بات ہے کہ ہم نے عوام کی بھی خدمت کر دی، عوام کے حقوق. سر دیکھا جائے تو سب سے اولین بات تو یہی ہونی چاہیے، ہونا یہی چاہیے تھا. لیکن یہ سیاستدان جنرلی، اور جو ہمارا کلچر تھا، سیاست کا کلچر تھا، وہ ایسے ہی تھا کہ جیسے آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھیں، ایک MP ہوتے ہیں، الیکشن سے پہلے ایک علاقے میں آتے ہیں اور اس کے بعد 5 سال نظر نہیں آتے. بالکل اس وقت بڑی خدمتیں ہو رہی تو ہوتی ہیں. وہ بس یہی ہوتا ہے کہ پہلے 1 مہینہ آ کے 2 مہینے آ کے تو لوگ وہ اپنے نعرے دیتے ہیں. لوگ بار بار کوشش کرتے ہیں کہ شاید، سوچتے ہیں کہ شاید اس بار یہ کچھ کر لیں، بالکل، لیکن کچھ حاصل نہیں ہوتا. تو اب جو نظام چل رہے ہیں، ہر کوئی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک پارٹی دوسرے کے خلاف جاتی ہے، ہر ایک دوسرے پہ الزام لگاتا ہے. تو ایکچولی تو یہی ہے نا کہ سارا سسٹم ہی تقریباً فیلئر پہ جا رہا ہے. اچھا سر، پاکستان بننے سے پہلے اور جس وقت پاکستان بنا، تو جو ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، جو ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے، اس وقت ایک جماعت تھی اور ایک جھنڈے کے نیچے سب تھے. تو یہ ملک ہمیں ان قربانیوں کے اور بہت زیادہ جدوجہد کے بعد ملا ہے. تو یہ کوئی انقلاب آئے گا دوبارہ سے، یا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کن لوگوں کو متحد ہونے کی ضرورت ہے؟ اور کیونکہ بہت سارے لوگ میں ایسے دیکھ رہی ہوں کہ جو ماشاءاللہ بہت پیشنیٹ ہیں، جن کے عزائم بہت اچھے ہیں، جو عوام کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، جو اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ دیکھیں، آپ اور میں اور پوری عوام اس وقت تک ہے جب پاکستان ہے. اگر خدا نہ خواستہ پاکستان نہیں رہا تو پھر ہم کہاں ہیں؟ تو یہ چیز آپ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ اور اب میں مطلب ماشاءاللہ تھوڑا سا آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ آپ پریکٹیکلی بھی کیا کر رہے ہیں اپنے ملک کے لیے، اپنی عوام کے لیے، اور کیا آپ نے اس چیز کا آغاز بھی مجھے ذرا تھوڑا سا یہ بھی پلیز بتائیے گا.
سب سے پہلے تو یہ ہے نا کہ دیکھیں، جب ایک ملک بنا تھا تو ایک اس نظریے پہ بنا تھا جو ہر کوئی اسی وجہ سے یہ پاکستان میں جو بھی آئے ہندوستان سے آئے یا ہندوستان پاکستان کے علاقے میں تھے، وہ اس ملک میں بننے میں انہوں نے ساتھ دیا. بالکل. تو جب وہ خواہشیں پوری نہیں ہو رہی، اتنا عرصہ گزر گیا ہے، تو آپ نے جب کہا انقلاب کی بات کی، تو جب یہ اسی طرح لوگوں کو ان کی خواہشات پوری نہیں ہوگی تو ایک وقت آ جائے گا کہ لوگ اتنے فرسٹریٹ ہو جائیں گے کہ وہ لوگ پھر سڑکوں میں نکل آئیں گے، انقلاب کے راستے پہ نکل آئیں گے. ہماری خواہش تو یہ ہے کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جس میں کوئی ملک میں فساد ہو، بالکل، یا اس طرح کی ہو تباہی ملک میں آئے، جو کچھ ملکوں میں آئی ہے اس طرح. بالکل. تو ہم لوگ تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ اگر عوام بھی اس چیز کو سمجھے کہ ایک جو ہماری تاریخ ہے، ہماری جو پہچان ہے، وہ اسلام ہے. بالکل. اسلام نے جو ہمیں قوانین دیے ہیں یا جو ہمیں طریقہ کار بتایا ہے، اگر ان پہ عمل کیا جائے، وسائل جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچائے جائیں. وہ اس ملک میں بہت وسائل ایسے اتنی چیزیں ہیں کہ اس ملک کو کسی باہر کی کسی امداد کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر مینجمنٹ ٹھیک ہو، یوٹیلائز کیا جائے اور خود سنسیئر لوگ چاہیے جو کہ آنیسٹ ہوں. بالکل. صرف یہی نہ دیکھیں کہ ہمیں اب بن گئے ہیں اوپر تو اب ہم نے صرف اپنا ہی گھر بھرنا ہے، تو وہ گھر تو پورا نہیں ہوتا کبھی. لوگوں کے لائلٹی بیس کرتی ہے سر کہ ملک سے ہے، صرف اپنی ذات سے. تو ہم نے تو جو ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ جیسے ہندوستان کے اندر اولیاء کرام نے آ کے جو کام کیا تھا وہ لوگوں کے دل بدلے تھے، اسی وجہ سے لوگ اسلام کی طرف آئے تھے. بالکل. علماء نے کام کیا لیکن جو اولیاء نے کام کیا وہ اس سے بہت زیادہ تھا. تو ہمارا تعلق بھی بنیادی طور پہ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ سے. ہمارے امیر پہلے علی یار صاحب تھے جنہوں نے 70-80 سال پہلے یہ دوبارہ اس چیز کو بلند کیا، بڑھایا کہ جب تک دلوں تک روشنی نہ پہنچائی جائے. کیونکہ دیکھیں ہماری عبادات تو دیکھیں مسجدیں بھری ہوتی ہیں، عمرہ لوگ کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، لیکن معاشرہ نہیں بدلی ہوتا. بالکل بالکل. اس کی وجہ یہ ہے کہ قلبی کیفیات نہیں بدلی ہوتی. تو انہوں نے یہ رخ دیا کہ آپ قلب پہ توجہ دیں، دل پہ توجہ دیں کہ اچھائی برائی جو بھی ہوتی ہے دل کی طرف سے آتی. بالکل. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم لوگوں کو دل کے ذکر، اللہ کے نام کا ذکر بھی سکھاتے ہیں. ہماری جو نقشبندیہ اویسی ہے، مولانا اکرم اعوان صاحب نے جب یہ دیکھا کہ عوامی سطح پہ بہت لوگ اسلام چاہتے ہیں تو انہوں نے الاخوان تنظیم 1992 میں بنائی. یہ ایک لحاظ سے ایک سیاسی رخ تھا کہ لوگوں کو اویئرنیس دی جائے کہ دیکھیں اگر ہم اسلام کی طرف بڑھتے ہیں اور اسلامی قوانین کی طرف بڑھتے ہیں، انصاف کی طرف بڑھتے ہیں، تو ہمیں سب وہ حقوق حاصل ہو جاتے ہیں جو کہ پرانے وقت میں لوگوں کے پاس تھے، اور ہماری سویلائزیشن دنیا کے لیے ایک مثال تھی. بالکل بالکل. ایسے ابھی ہم اس اویئرنیس کی سٹیج پہ ہیں کہ لوگوں تک پیغام پہنچاتے ہیں کہ اسلام کو دیکھیں، ہسٹری دیکھیں. تو ہم اس طرف آنا چاہیے. یہ مغربی نظام میں جو اچھائیاں کچھ نظر آتی ہیں ان میں انہوں نے وہ جو چیزیں اسلام سے انہوں نے اچھی سمجھی انہوں نے اڈاپٹ کی. بالکل. ہمارے نظام تعلیم ان کے نظام تعلیم میں بہت فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. ہمیں بھی وہی چاہیے. ہمارے جو پہلے مدرسہ ہوا تھے اسلامی نظام میں، اسکول جس کو کہتے ہیں، تو وہ مسجد کے ساتھ ہوا کرتا تھا. تو پہلے جو جتنے بھی طالب علم ہوتے تھے اسکول جاتے تھے، پہلے 1 گھنٹہ وہ پہلے مسجد میں دینی تعلیم حاصل کرتے. اس کے بعد باقی مضمون ہوتے تھے، تاریخ ہے، جغرافیہ ہے، اردو ہے، تو جو بھی سائنس ہے سب پڑھتے تھے. دین سائنس کے تعلیم کے خلاف نہیں ہے، دین اس چیز کو آگے بڑھاتا ہے، لیکن چاہتے یہ ہیں کہ وہ حدود کے اندر رہیں. دین اس چیز کو حدود کے اندر رکھتا ہے. تو اگر ہم شروع سے یہ تعلیمات حاصل کر لیں، اچھائی بچوں کے اندر پیدا کریں، اچھی سوچ پیدا کریں، تو وہ آگے بڑھ کے یہی ہماری اسلامی تاریخ ہے. انگریزوں نے آ کے کیا کیا کہ مسجد کو الگ کر دیا، اور جبکہ خود وہ ہمارے انصاف پر اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رول ماڈل بناتے ہوئے کتنی چیزیں کوٹ کر رہے ہیں. مطلب یہ ہم شاید مسلمانوں کو سوچنا چاہیے، یہ ان کے سوچنے کی انہوں نے تو کر لیا. یعنی جن چیزوں پہ
ہمیں یعنی مسلمانوں کو امپلیمنٹ کرنے چاہیے یا ہمیں ان کا پابند رہنا چاہیے تھا. تو شاید یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ جو انگریز ہیں وہ ان پہ بہت اچھے سے ان کو عمل کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ سر میں ایک چیز اور یہ پوچھنا چاہوں گی کہ 1992 سے آپ کی جو تنظیم ہے ماشاء اللہ اس کا آپ نے آغاز کیا, آپ نے کہا کہ لیکن ہم اویئرنیس دے رہے ہیں. تو ناؤ 2022 1992 سے 2022 تک یعنی یہ عوام اویئرنیس کیوں نہیں ابھی تک ان میں کوئی ایسی چیز جاگ کے یا آپ کو لگتا ہے کہ ہو گئی ہے؟ دیکھیں ایکچولی بہت سارے لاکھوں لوگ جو ہیں اس کو فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ اتنی مطلب اس سے پہلے آپ دیکھ لیں دینی پارٹیاں بھی ہیں, لیکن اگر ان کے وہ بہت پرانی ہیں, ان کی اپنی محنت ہے. لیکن ہمارا نقطہ نظر تھوڑی دوسری طریقے سے ہے. ٹھیک ہے. ہم بنیادی طور پہ یہ چاہتے ہیں کہ جیسے اسکول ایسے قائم کیے جائیں جہاں پہ ہم اس لحاظ سے تعلیم. ہمارا سب سے پہلا اسکول 1986 میں قائم ہوا. اچھا. اس میں ایک آئیڈیل اسکول تھا کہ ہم کیڈٹ کالج کی طرح ہم نے شروع کیا, تاکہ یہ نہ ہو کہ لوگ جو ہے دین الگ ہے دنیا الگ ہے, یہ ایسی بات نہیں. اس کو ثابت کرنے کے لیے تاکہ ہم نے ایک آئیڈیا دیا. اسی طرح ایک فائنینس سسٹم بنایا. جب ہم نے مشرف صاحب کا دور تھا تو اسلامک فائنینسنگ جو ہے مختلف لوگ کوشش کر رہے تھے, لیکن کورٹس میں ان کے خلاف اسٹے آرڈر لے لیا جاتا تھا یا سود سے ہٹنے کا کوئی راستہ حکومتیں دینے کو تیار نہیں تھی. تو ہم لوگوں نے 2000 میں ہم لوگوں نے وہاں پہ ایک کیمپس لگائے, ایک بڑے سیشن لگائے. ہمارا جو سینٹر ہے منارہ دارالفان میں, تو مولانا اکرم عوان صاحب نے یہ مشرف صاحب کو پریزنٹ کیا کہ دیکھیں ہمارا حکومت حکومت اس میں آنے کا تصور نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ قوانین جو کہ 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہمیں کہتا ہے کہ تمام قوانین اسلامی ہونے چاہیے, تو اس طرح کے بنائیں اور اس پہ عمل درآمد کریں. حکومت کوئی بھی کرے, ہمیں سے غرض نہیں ہے, لیکن قوانین بنائیں اور اس کو امپلیمنٹ کریں. تو اس سلسلے میں وہاں پہ ہم نے کوششیں کی سینٹرل گورنمنٹ کے ساتھ بھی. اس زمانے میں باقی پولیٹیکل پارٹیز یا ریلیجس پارٹی چپ چاپ بیٹھی تھی, مارشل لا آیا ہوا تھا, لیکن ہم نے اپنی آواز پہنچائی ان کو. اس وقت بھی آپ نے یہ ہمت کی ہے. اس وقت ہمارے کسی نے ساتھ نہیں دیا, کسی اسلامی جماعت نے بھی یا دوسروں نے بھی. اچھا. تو ہم نے آواز پہنچائی. ہم ہر ایک اپنا طریقہ کار ہوتا ہے. ہم نے وہاں ایک اکٹھی گیدرنگ کی, بڑی گیدرنگ کی. تو آخر حکومت سے بات چیت ہوئی اور وہ لوگ مجبور ہو گئے کہ دیکھیں ہمارا سودی نظام وہ کہتے تھے ختم نہیں ہو سکتا. ہم نے ہمارے جو مولانا اکرم صاحب نے کہا کہ ختم, دیکھیں آپ ایک دوسرا نظام بھی پیرل کھڑا کر لیں, لوگوں کو چوائس دیں. صحیح. تو پھر یہ غیر سودی نظام کے یہ بینکنگ اور یہ سارا اس وقت معاہدے کے تحت ہوا جو 2-3 سال میں اس کے بعد امپلیمنٹ ہوا. تو یہ ہماری بہت بڑی اچیومنٹ تھی. بالکل. کہ غیر, کیونکہ سب سے بڑا جو گناہ ہے اسلام کے اندر وہ سود ہے. بالکل. قتل کرنا یہی سنتے آئے ہیں, لیکن اصل میں یہ تعلیم و تربیت میں کمی ہے. بالکل. یہ ہمارے اسکولوں میں نہیں پڑھایا جاتا. جو جنرلی ہمارے امام مسجد ہیں وہ اس پہ زور نہیں دیتے ہیں کیونکہ ان کو انگریزوں نے کارنر کر دیا تھا. انہوں نے, کیونکہ وہ معاشرے کا حصہ نہیں رہے مولوی حضرات. آپ دیکھیں نا, کبھی کوئی مولوی صاحب کو بلاتا ہے کسی اپنے فنکشن میں؟ کوئی نہیں بلاتا. یہ ہمیں غیر شعوری طور پہ انگریز نے ان کو آئسولیٹ کیا, تو وہ بھی دنیا سے آئسولیٹ ہو گئے. تو جب تک آپ پریکٹیکلی انوالو نہیں ہوں گے کسی چیز میں, اس وقت تک ان کے مسائل بھی نہیں سمجھیں گے, کیسے مسائل ہوتے ہیں, کیا ہوتا ہے. تو مولانا اکرم عوان صاحب جو ہیں یہ ہمارے جو پہلے پیر صاحب تھے, امیر اہل اخوان تھے اور سلسلے کے بھی وہ تھے. تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ خود ایک بزنس مین تھے. اچھا. کاروبار کرتے تھے, اور یہ بھی ایک, کیونکہ وہ ایک سلسلے کے امیر تھے, ہیڈ تھے سلسلہ نقشبندی اویسیہ کا. دونوں چیز کرتے تھے, اپنے دنیاوی کام کرتے تھے. اب لنگر بھی چلایا ہوا تھا تو وہ اپنی زمینوں سے گندم آئی ہوئی وہاں پہ دیتے تھے. یعنی ان کو حکومت سے نہ کوئی مراد چاہیے تھی, نہ ان کو کوئی سپورٹ چاہیے تھی. بس آپ کا جو جذبہ تھا یا آپ کی تنظیم کا جو جذبہ تھا
جو آپ کے سینئرز رہے ہیں سب، ان کا وہی ایک مشن تھا کہ عوام کی خدمت کرنی ہے، اسلامی نظام لے کر آنا ہے. تو سر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کس حد تک کامیاب ہو چکے ہیں؟ نہیں، کافی دیکھیں، کافی حد تک اویئرنیس ہم پہنچا چکے ہیں لوگوں تک. اب اصل میں ہمارا میڈیا یا فورن سے جو ہماری آنسلاٹ ہے ہماری کلچر پہ، ہمارے دین پہ، وہ بہت زیادہ ہے. ہم اس کے مقابلے میں بہت کم ہیں. اب مغرب سے دیکھا جائے کتنا آنسلاٹ ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر وہ بڑی کہانیاں بنا دیتے ہیں. تو لوگوں لیکن کو آپ کی تنظیم یا آپ تو ڈرنے والوں میں سے ہیں ہی نہیں نا، اکیلے ہم کوشش کھڑے کرتے ہوں رہتے گے ہیں، تو کوشش بالکل لوگ کرتے ساتھ رہتے دیں گے. ہیں. بالکل ہم بھی بالکل اپنے لحاظ سے پیغام پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، پرسن ٹو پرسن جاتے ہیں. کبھی اپرچونیٹی ٹیلی ویژن پہ مل جائے. ہمارے ابھی جو آج کل کے زمانے میں، ان کے بعد وہ فوت ہوئے 2-3 سال، اس کے بعد جو اگلے ہمارے ہیں پیر صاحب ہیں یا امیر تنظیم الاخوان ہیں، وہ عبدالقدیر اعوان صاحب ہیں. وہ اب تقریباً سال میں زیادہ ٹائم مختلف جگہ پہ جاتے رہتے ہیں، سیمینار کرتے رہتے ہیں، مختلف کارن میٹنگ بھی کرتے ہیں، ٹی وی پہ بھی آتے ہیں مختلف اوقات میں. تو وہ بھی اپنا یہی پیغام دیتے ہیں کہ ہمیں بنیادی طور پہ ہم چاہتے ہیں کہ قلبی کیفیات بہتر ہوں، دل تک عبادت جو ہے وہ دل تک اثر کرے. بالکل. اس کے لیے اللہ کے نام کا ذکر بھی کیا جاتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کو دیا جاتا ہے، تاریخ ہم بتاتے ہیں ہماری تاریخ کیا ہے. تو وہ اسی وجہ سے تھی کہ اگر ہم یہ سیکولر سسٹم میں چلتے رہے، جو کہ بڑا تھوڑا سا طبقہ ہے جو کہ اوپر بیٹھا ہو، وہ ہماری نظام تعلیم کی وجہ سے ہے کہ وہ لوگ بڑے بڑے اچھے اسکولوں میں، کالجوں میں پڑھ کے وہ اوپر پوزیشنوں میں چلے جاتے ہیں. تو ان کو تو دین کا نہ سمجھ ہے، نہ وہ ہماری تاریخ جانتے. وہ جب اپنے او لیول اے لیول پڑھتے ہیں تو وہ تو یورپ کی تاریخ پڑھتے ہیں. کنگ جارج 5 اور کنگ جارج 7 کی بات ہوتی ہے. وہ ہمارے جو ہیروز گزرے ہیں یا ان کے بارے میں تو کچھ بھی نہیں جانتے، یا ہم نے کیا کنٹریبیوشن کی. بالکل. ہم نے ایک چھوٹا سا ایک دیا تھا جس میں ویسٹرن اسکالرس نے جو لکھا اسلام کے بارے میں، سائنس کے بارے میں، ڈیولپمنٹ آف سائنس، میڈیسن، اسٹرونومی، جو کچھ انہوں نے مسلمانوں نے دنیا کو کنٹریبیوٹ کیا، اس کے کچھ لیکچرز ہم نے اکٹھے کیے. دا فونٹ آف اسلام نام کی ہم نے پبلش کی. تو ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے نئی نسل ہے وہ اپنے آپ کو ویسٹ سے انفیریئر نہ فیل کرے. ہم کسی سے کم نہیں ہیں، ہمارا اپنا کلچر ہے، ہسٹری ہے. اب امریکہ ہے، اس کی ہسٹری 200-300 سال ہے. وہ لوگ کہا کرتے ہیں نا، جس کی کوئی ہسٹری نہیں اس کا فیوچر نہیں. ہمارے پاس ہسٹری ہے. اب یورپ کی دیکھیں، ڈکلائننگ سویلائزیشن. میں تو وہاں گھوما ہوں، پھرا ہوں، رہا بھی ہوں، امریکہ میں بھی رہا ہوں. وہ ڈکلائننگ سویلائزیشن ہے. ابھی ٹھیک ہے، ابھی وقتی طور پہ طاقتور ہیں، لیکن ان کے اندر اندرونی طور پہ دیکھا جائے تو انڈیویجول ہر کوئی اپنے لیے کر رہا ہے. کسی کو اپنے بیٹے کی، بچے کی فکر نہیں. ان کے بوڑھے جو ہیں وہاں اولڈ ہاؤسز میں پڑے ہوئے ہیں، بالکل وہ سب بیکار ہیں. جبکہ ہمارا کلچر ان کو کتنا آگے بڑوں کی قدر کرتا ہے، لیکن ہمارے ریسورسز جو ہیں مس یوز ہو رہا ہے. یہ شکر ہے سر کہ ہمارے معاشرے میں اور ہمارے ملک میں ابھی تک الحمدللہ یہ چیز ہے کہ روایت کو برقرار رکھا ہوا ہے. لیکن یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جب وہ اپنا کلچر بھول کے، ظاہر ہے مغربی ممالک کے کلچر کو اڈاپٹ کریں گے، تو سر آپ کو نہیں لگتا کہ دیکھیں بچے کو تو جو ہم سکھائیں گے بچپن سے، تو اس نے تو آبویسلی وہی چیز اڈاپٹ کرنی ہے. تو اس میں بڑوں کا قصور ہے، اس میں ہمارے پیرنٹس بالکل آئیں گے بیچ میں. لیکن اس سے پہلے میں دیکھتی ہوں کہ جو یعنی جو بااثر شخصیات ہیں، آیا وہ کسی اسلامی تنظیم سے یعنی ان کا تعلق ہے، تو ان کے بچے بھی امریکہ لندن میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور پاکستان کے لیے اور پاکستان کے عوام کے لیے قانون کچھ اور. جیسے آپ نے کہا کہ آپ نے جو دیکھیں آپ کا ایک ویژن تھا، تو آپ نے ایک اسکول بنایا، آپ نے ایک نظام کے خلاف کھڑے ہوئے، یعنی جو چیزیں اسلام میں نہیں ہیں تو آپ نے کہا نہیں ہے. تو یہ جو وہ لوگ ہیں جن کے قول و فعل میں تضاد ہے، تو وہ زیادہ ہے یا ہمارے اور آپ کے جیسے سوچنے والے لوگ زیادہ ہیں، لیکن وہ اپنی ایک شاید ہمت ابھی نہیں دکھا پا رہے ہیں، یا وہ اتنا ڈر گئے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ نہیں جی اب ہم نے ایسے ہی رہنا ہے.
تو یہ اس میں کس کی غلطی زیادہ ہے, کہاں لیکنس آ رہی ہے؟ اصل پہلے دیکھا جائے نا تو ہم سے پہلے جو جنریشن تھی وہ ہم سے بہتر جنریشن تھی. انہوں نے پھر بھی ہم لوگوں کو آگے, حالانکہ اسکولوں میں نہیں تھی, تعلیم میں نہیں تھی, لیکن پھر بھی گھریلو ماحول سے ہمیں آگے تربیت. بالکل. ہماری جنریشن جو سب سے فیل جنریشن تھی انفارچونیٹلی, جس نے اس چیز کو آگے نہیں بڑھایا, نہ خود اس پہ عمل کیا نہ اس کو آگے بڑھایا. اب دیکھیں نا ہمارے کلچر میں شادی بیاہ دوسری چیزیں یہ سب ہندو کلچر سے آئی ہیں اور بڑھتی چلی جا رہی. بالکل. پھر موسیقی, ڈانسز, یہ ہمارے کلچر کا ایسا نہیں تھی, وہ ان کا دین تھا ہندوستان کا. ہندو دین کے اندر ڈانس ہے, میوزک ہے, یہ ان کا کلچر تھا, وہ اپنا کلچر دے رہے ہیں. بالکل. تو ہمارے ہاں کیا ہو گیا کہ اسی کو, کیونکہ ہمارے ہاں ایک گیپ آ گیا جس میں ہم اپنی نوجوان نسل کو صحیح طریقے سے گائیڈ نہیں کر سکے, نہ ہم وہ کانفیڈنس دے سکے. ہمیں جب تک ہم اپنی نئی نیشن کو یہ کانفیڈنس نہیں دیں گے کہ ہم ویسٹ سے کم نہیں ہیں, ہمیں ان کو غلط چیزوں میں فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل. ہمارا اپنا کلچر ہے. تو جب تک ہم اپنے اس کو اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو, دیکھیں یہاں پڑھنا یا باہر پڑھنا پرابلم نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ اگر ہم اپنے بچے کو یہ نہیں کر سکتے کہ ہم اس کو دین پہ تعلیم ساتھ میں نہیں دی ہم نے, تو وہ تو رکے گا نہیں جب پتہ ہی نہیں ہے اس کو. ہم کتنے لوگوں کو وہاں دیکھتے ہیں, ابھی وہ ویسٹ والے کہتے ہیں جی 3rd جنریشن ہماری ہے جو لوگ چلے گئے. تو اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے, وہ اتنا کانفیڈنٹ ہیں اس بات کے لیے, وہ کہتے ہیں ہمارے ماحول میں, ہم یہاں پہ پاکستان میں دیکھ لیں نا کہ کتنا اثر ہے ان کا. بالکل. کہ گھر میں نظر آ رہا ہے اب تو. میں آپ کو بتاؤں کہ میری بھانجی تھی, مثال دیتا ہوں, وہ اس میں ڈینٹل کالج جو شروع میں قائم کیا گیا تھا, ان کا گورنر صاحب نے کیا تھا اس زمانے میں, اس میں جب وہ گئی تو ہمارے گھروں میں یہ پہنا جاتا تھا, کیا نام ہے, اسکارف اور ابایا پہنتے تھے. اب وہ کوئی بھی نہیں پہنتا تھا. اب کتنی لڑکیاں چاہتی تھی کہ ہم پہن لیں, ان کے گھر میں ماحول تھے, لیکن وہ ماحول ایسا تھا, سب ڈرتے تھے. اس نے ہمت کی. میں آج سے کتنے سم تھنگ کافی 25 سال کی پہلے کی بات کر رہا ہوں, اس نے جا کے پہن کے چلی گئی. تو شروع میں تو بہت مذاق اڑا, لیکن جب وہ 1 ہفتے 10 دن میں کام ڈاؤن ہوا تو 1-2 لڑکیاں اور پہن کے آ گئی, اسی طریقے سے کچھ اور لڑکیاں پہن کے آ گئی. تو مقصد یہ ہے کہ جب تک کہ بولڈ یہ نئی نسل جو ہے اس میں ہم یہ کانفیڈنس نہیں پیدا کریں, کیونکہ او لیول پڑھنا اے لیول پڑھنا میں اس کے خلاف نہیں ہوں, لیکن ہم تو دیکھیں میں ہر چیز کرنی چاہیے اچھی تعلیم, تاکہ ہم اچھی تعلیم حاصل کریں تو ہم, لیکن ساتھ میں دین ہے. انگریز نے ہمارے سے کیا کیا کہ مسجد کو ہٹا کے باقی اسکول کھڑا کر دیا. تو ہمیں واپس جو ہے نا بیسک تعلیم اسکول میں دینی چاہیے. ورچو ہے, اچھائی ہے, جو سچ بولنا, مطلب ہسٹری جاننا, لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا. ابھی وہ چھوٹا بچہ ہے یہاں پہ ایک اسکول ہے, اس میں پڑھ رہا ہے, اسلامی ماحول کا اسکول ہے. انہوں نے اس کو بتایا کہ یہ انوائرمنٹ کے بارے میں بتایا کہ یہ درخت نہیں کاٹنے چاہیے. اب چھوٹا بچہ ہے, اس نے اس چیز کو سنا وہاں سے. تو یہاں پہ ایک چھوٹا سا ہم چینج کر رہے تھے, اپنے پودے چینج کر رہے تھے, تو وہ کھڑا ہو گیا, نہیں میں نہیں کاٹنے دوں گا, یہ انوائرمنٹ کے اگینسٹ ہے. اچھی چیز سیکھی نا جی. تو انٹلیکٹ ایک اسکول ہے یہاں پہ. تو اسی طرح کئی اب اسکول ایسے اسلامی کھڑے ہوئے ہیں جنہوں نے ساتھ میں اچھی تعلیم بھی دینا شروع کی اور دنیاوی تعلیم بھی دینا شروع کی. اس سے یہ ہوگا کہ لوگ سمجھیں گے, اسلام کی اچھائی کی طرف سمجھیں گے. ابھی تو لوگ یہ اصل میں جو اوپر لوگ پاور میں ہوتے ہیں نا, وہ لوگوں کو اتنا پریشان کر دیتے ہیں کہ ان کو سوچنے کا موقع نہ ملے. تو سر آپ کو کیا لگتا ہے, اب آپ کی اس بات سے مجھے ایک دم ایک سوال میرے ذہن میں آیا, وہ یہ کہ میری خواہش ہے میرا بچہ حافظ قرآن بنے, لیکن میں ڈرتی ہوں مدرسے بھیجنے سے. بالکل ٹھیک ہے, یہ خوف ہے, بحیثیت ماں مجھے بھی خوف ہے. میں کہتی ہوں مدرسہ نہیں, گھر پہ آ کے آپ حفظ کرا دے, میں ڈیمانڈ کروں گی. ٹھیک ہے, تو اب گھر پہ کوئی نہیں آ رہا, تو اب میں نہیں پڑھا سکتی اپنے بچے کو. تو یہ بھی کیا ملک کی گورنمنٹ کا کہیں ٹچ ہم ان کو نہیں, یا جو
مولوی حضرات ہیں جن کے اوپر یہ ذمہ داریاں ہیں، تو کیا ان مدرسوں کے مالکان یا وہ ہمارے مذہبی شخصیات یا وہ استاد، یہ کس کا قصور ہے کہ آپ لوگوں نے کتنے بچوں کو محروم کر دیا؟ کیونکہ مجھ سمیت بہت سارے پیرنٹس ایسے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ حافظ قرآن بنے، لیکن ہم ان کو ڈر سے مدرسے نہیں بھیج سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہم آئی وٹنس ہیں بہت سارے ایسے کیسز کے کہ جو شاید مجھ سے زیادہ آپ کو پتہ ہوں گے، ہر طرح سے، چاہے وہ ہیرسمنٹ ہو، چاہے وہ فزیکلی ابیوز سسٹم ہو، یا ایکس وائی زیڈ، بہت ساری چیزیں. تو ان چیزوں کے لیے سر یہ کب یہ معاملات صحیح ہوں گے، یا آپ ان پہ کیا کہنا چاہیں گے، یا آپ نے ان پہ کیا کوئی کچھ امپلیمنٹ یا کچھ پریکٹیکل آپ نے ایسا کیا؟ اصل میں ہوتا کیا ہے، جیسے ہمارے اپنے آرگنائزیشن ہے وہ بھی حفظ کراتی ہے. اچھا، ہم نے بھی سسٹم شروع کیا ہوا ہے، زبردست. کچھ اور لوگوں نے بھی کیا ہوا ہے. میں کسی کا دیکھیں مدرسے ہر طرح کے، بالکل بالکل، جس میں کوئی ڈفرینٹ کیٹیگری کہہ سکتے ہیں، کچھ بہت اچھے ہیں، کوئی درمیانے ہیں، کوئی کا لیول کم ہے. سب سے بڑا پرابلم جو ہوا وہ ہوا کہ انگریز نے جب مسجد کو الگ کیا تھا تو پاکستان بننے کے بعد ہمیں چاہیے تھا کہ واپس اسکول کو مدرسے کے ساتھ لگا دیتے. صحیح. جو اس وقت پہلے جو ٹیچر یا مولوی صاحب ہوا کرتے تھے یا جو بھی دین پڑھایا کرتے تھے، اسٹیٹ ان کو تنخواہ دیا کرتی، یا علاقے کے جو بڑے لوگ ہوتے تھے ان مدرسوں کو سپورٹ کیا کرتے تھے. انہوں نے مانگ کے نہیں کھانا ہوتا تھا. مانگ کے کھانے کی وجہ کہاں سے آئی؟ جب بے روزگار ہو گئے یہ لوگ، انگریز نے بے روزگار کیا. نہیں سر، انگریز نے تو بے روزگار کر دیا، لیکن میں جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں نا، تو 47 کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حکومت اس تمام نظام کو اسی ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ لگا دیتی تاکہ ایک ریگولرائز چیزیں ہو جاتی، ان کو کسی کو باہر جا کے مانگنا نہیں پڑتا. تو وہ بھی کیا ہوتا، اسی حساب سے ان کا سٹینڈرڈ بھی مختلف جگہوں بہتر ہو جاتا. ابھی کتنے ہیں جو کہ سیلف سفیشینٹ ہیں مدرسے، بڑے بڑے اچھے مدرسے ہیں، بہت بہت محنت کراتے ہیں، بڑی اچھی اپوٹیشن. دیکھیں اس وقت ہزاروں کے حساب سے مدرسے ہیں، 35 لاکھ سٹوڈنٹ ہیں مدرسوں کے. جو ان کی کنٹریبیوشن ہے، آپ یہ سمجھ لیں اگر وہ 35 لاکھ نہ اپنے گھروں میں رکھتے، جو کتنے تو ایسے ہیں جن کے گھر میں کھانا نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں مدرسے میں جمع کرا دیتے ہیں بچے کو کہ وہاں کھانا بھی اس کو مل جائے گا. لیکن اگر وہ 35 لاکھ اگر سڑکوں پہ گھوم رہے ہوتے تو کتنے کرمنل بنتے؟ بالکل. یہ کوئی نہیں دیکھتا. اصل میں کیا ہے کہ جن کے ہاتھ میں اوپر پاور ہے یا سیکولر طبقہ ہے، ان کا آنسلاٹ دین پہ اتنا زیادہ ہے، تو ایک آدھ واقعہ بھی ہوتا ہے تو اس کو اتنا اچھال دیا جاتا ہے کہ وہ پورے کے پورے نظام کو ہی، جیسے ایک دفعہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، 8-10 سال پہلے کسی نے ہینڈ گرینیڈ پھینکا کسی مدرسے کے اندر، تو 4 اخباروں نے تو دیا کہ کسی مدرسے کے اندر پھینکا، ایک نے لکھا جی کہ وہ بچے ہینڈ گرینیڈ سے کھیل رہے تھے. تو عجیب سی بات ہے. میں آپ کو بتاؤں. بالکل. تو ایک مخصوص طبقہ پاکستان کے اندر اور باہر سے وہ اس چیز کو پروموٹ کرتا ہے کہ کسی صورت میں ہم دین کو نہ آگے آنے. دین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سعودیوں کی طرح یا یو اے کی طرح کہ شرطہ لے کے پولیس والے لے کے ڈنڈا لے کھڑا ہوا. وہ تو ڈنڈے کے زور پہ دین نہیں پھیلا سکتے. بالکل. ایکچولی وہ ان کی اپنی بادشاہتے ہیں، وہ اپنے نظام طریقہ کار ان کے ہیں، وہ اپنے ماحول کے لیے، اپنی سوسائٹی کے لیے جو مناسب سمجھتے ہیں وہ کرتے ہیں. لیکن ہم اپنے ملک کی بات کرتے ہیں. ہمارے ملک میں جو اسلام آئے گا اس میں ہر آدمی کے وہ حقوق ہیں، جو کوئی بھی اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو وہ ایک میجسٹریٹ کے پاس جا سکے یا قاضی کے پاس جا سکے، تو جو اپنا حل نکال سکے. اب کیا ہوتا ہے، یہ ہمارا جوڈیشل سسٹم ایسا ہے کہ ایک دفعہ مولانا اکرم امان صاحب ہمارے جو بزرگ تھے ایک دفعہ اسپیچ دے رہے تھے، اس میں چیف جسٹس بھی تھے اور دوسرے بھی تھے، تو انہوں نے ایک مثال دی کہ ہم ولیج کے لوگ ہیں، ہماری چلو جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں، مقدمے بھی ہو جاتے ہیں، تو اب کیا ہوتا ہے جی کہ ایک مقدمہ داخل ہوا تو وہ 20 سال تک سپریم کورٹ میں پہنچتے پہنچتے فیصلہ ہوا، 20 سال میں خاندان رل گئے. بالکل. اب ایک کوشچن تو یہ ہے کہ آخر ایک میجسٹریٹ جو پہلا فیصلہ کرتا ہے
دیکھنا یہ چاہیے کہ ان کے کتنے فیصلے اگلی کورٹ اوور ٹرن کر دیتی ہے، تبھی تو اس کی ایفیشنسی پتہ لگے گی جج کی. بالکل. اگر دیکھا جائے جی 80% تو اگلا جج جو ہے وہ اس کو کر دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ جج جو ہے، چھوٹے والے جج جو ہیں وہ تو پھر وہ بات یا تو کیپیسٹی نہیں ہے یا انہوں نے خیال نہیں کیا. بالکل. اسی طرح وہاں سے نکل کے ہائی کورٹ میں آتے ہیں، ہائی کورٹ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ جج والے کے خلاف فیصلہ دے دیتی ہے. تو اس کا جیسے بھی کل ایک نیوز نظر کے سامنے سے گزری کہ 18 سال بعد جی کسی قیدی کو یہ سزا سنائی گئی تھی، ان کا مقدمہ چل رہا تھا، تو 18 سال بعد وہ اس الزام سے بری ہو گئے تھے، لیکن ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی. بس یہی ہمارا 18 سال نظام. مطلب تو ہمارا جسٹس سسٹم تو دنیا مانتی تھی کہ اسلامک جسٹس سسٹم ایسا ہے، کیونکہ اور آن دی اسپاٹ ہوتا تھا سر کہ آپ اس میں تاخیر نہ کریں. زیادہ عرصہ نہیں ہوا، سوات کے اندر پہلے یہ نظام تھا. میں گیا بعد میں، یہ پاکستان میں سوات ضم ہو گیا، تو وہاں پہ ایک میجر صاحب تھے جو اس وقت بھی تھے. تو میں نے ان سے پوچھا جی آپ کا پرانا نظام اور آپ کے نظام میں کیا سمجھتے ہیں، کیا فرق ہے؟ وہ کہنے لگے جی آج کل یہی ہے کہ مقدمے چلتے رہتے ہیں. ہمارے وقت میں تو یہ ہوتا تھا کسی جگہ کچھ جرم ہو گیا، چوری ہو گئی، قتل ہو گیا، ہم آ جاتے تھے، 8-10 ہوتے تھے ہم لوگ پولیس والے، اور آ کے ایک جگہ رک جاتے تھے. پٹھان سسٹم میں یہ ہوتا ہے کہ الگ گھر ہوتے ہیں جہاں کے ٹھہر جاتے ہیں. تو کہتے تھے ہم سوسائٹی میں مل کے رہتے تھے، مسجدوں میں جا رہے ہیں، کھیتوں میں جا رہے ہیں، تحقیق کر رہے ہیں. اور کہتا تھا 3 ہفتے سے زیادہ وقت نہیں لگتا تھا، کہیں نہ کہیں سے کلو مل جاتا تھا کس نے کی. وہ پکڑ کے اس کو لے کے قاضی کے پاس چلے جاتے، نہ کوئی وکیل ہوتا تھا نہ کوئی ہوتا تھا. وہ اپنا دفاع وہ کر رہا ہوتا تھا، وہ اپنا بتاتا تھا، دوسرے جو اپنے ایویڈنس لے کے آتے وہ کر رہے، تو فیصلہ وہیں ہو جاتا. بالکل. تو اس کی وجہ سے کیا تھا کہ جو جرائم ہیں وہ بہت کم ہوتے تھے. اب جو ہیں وہ جرائم اسی لیے زیادہ ہیں کہ فیصلہ نہیں ہوتا. جب فیصلہ نہیں ہوتا، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید اسلام کا پھر وہ فیصلے صحیح، بالکل، کیونکہ اسلام کی کوئی بھی چیز غلط تو نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی نہ کوئی لاجک ہوتی ہے. کہ کوئی چوری کرتا ہے تو میرے خیال میں شاید اس کا پھر ہاتھ کاٹ دینا اسی وقت صحیح ہے. کوئی زنا کر رہا ہے تو اس کو سرے عام پھانسی دینا صحیح ہے. کوئی قتل کر رہا ہے تو قتل، اسلام میں خون کا بدلہ خون ہے. تو کہیں نہ کہیں جو لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں معاف کر دیں، ایک موقع دے دیں، تو اسلام خود ایک ظاہر ایک نظام ہے اور بہت ساری چیزوں کے اوپر ہی وہ تشکیل دیا گیا ہے. تو یہاں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا، یا آپ کو لگتا ہے کہ شاید میری تھوڑی سی نالج میں آپ اضافہ کیجیے گا، کہ جو خوف ہمیں مدرسوں سے، ہمیں اپنے اسلامی تعلیم سے بٹھا دیا گیا ہے، تو کیا وہ استاد، جو وہ اسلامی اسکالرز یا جو اسلامی استاد ہمارے مدرسے کے اساتذہ کرام، تو کیا وہ انگریزوں کے پیرول پہ کام کر رہے ہیں، یا ان کو اپنے ملک سے بالکل بھی محبت نہیں ہے، یا اسلام سے محبت نہیں ہے، یا ان کے دل پہ اس بات کا اثر نہیں ہو رہا جو آپ کہتے ہیں کہ ہونی چاہیے؟ اصل میں بات یہ ہے نا کہ اگر آپ ان کی سوشل حیثیت دیکھیں، جو میں اس لیے میں واپس انگریز کی طرف جاتا ہوں کہ انگریز نے ان کو کارنر کر دیا، حکومتوں نے ان کو رنگ چڑھ گیا ان پہ، نہیں کارنر کر دیا نا. ان کو بات باہر نکلنے کا یہ کہہ لیں کہ وہ ان میں معاشرے کے اندر، معاشرہ ان کو اس لحاظ سے ایکسیپٹ نہیں کرتا. میں نے یہی کہا کہ ہم اپنی امام مسجد کو کسی فنکشن میں نہیں بلاتے. یہ ہمیں لاشعوری طور پہ انگریز نے ہمارے دماغ میں بٹھا دیا، یا آنے والے دنوں میں ہماری جو میڈیا تھا یا ہماری حکومتیں تھیں یا سیکولر طبقہ تھا، وہ اس چیز کو ہمارے بٹھانا شروع کر دیا. تو کیا ہوا کہ لوگ خوفزدہ ہو جاتے ہیں. بالکل. تو وہ کیا ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ خوف قائم رہے. لیکن سر ماشاءاللہ آپ جیسے لوگ ہیں خوف ہٹانے کے لیے، کتنے اور لوگ، بہت لوگ اور بھی کوشش کر رہے ہیں. ہم اس لیے معاشرے میں جا رہے ہیں، ہم کوئی یہ نہیں کر رہے کہ ہم انقلاب برپا کر رہے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب معاشرے میں کچھ چینجز آنا شروع ہوں تو خود بخود اوپر آنا، بہتر لوگ آنا شروع ہو جائیں. لیکن جب تک ایک عام آدمی کو یہ امید نہیں لگتی اسلام سے کہ ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، اس وقت تک وہ ادھر نہیں آ رہا، کیونکہ نہ وہ اپنے مسائل میں اتنا گھیر لیا گیا. میں آپ کو امریکہ کی مثال دیتا ہوں. ہم لوگ ایک پورٹ میں تھے امریکہ میں، میری مسز بھی ساتھ تھی.
تو وہاں پہ شاپنگ سینٹر جو ہیں وہ 5 بجے بند ہو جاتے تھے. تو ہم لوگ 4 بجے پہنچے وہاں پہ شاپنگ سینٹر میں گھومے. اس کے بعد 5 بجے کے بعد باہر نکلے تو سوچا چلے بیٹھ جائیں گے, تھوڑی کافی شافی پئیں گے, تھوڑا سن سیٹ دیر سے ہوتا تھا. تو تھوڑی دیر ہم اپنی باتوں میں لگے رہے, ہم نے دھیان ہی نہیں کیا کہ 5:45 ٹائم دیکھا میں نے, کوئی بندہ نہیں ہے ادھر, اتنے بڑے شاپنگ سینٹر کے بعد سینٹرل ایریا میں. تو ہمیں پتہ نہیں کیا بات ہے. رولز اینڈ ریگولیشن. نہیں, رولز ریگولیشن نہیں ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ گئے ہم نے سوچا چلیں چائے کافی پیتی ہیں, اندر کافی کے لیے گئے, وہ بھی بند. وہاں ایک پولیس والا تھا, وہ ہمارے پاس آیا. تو انہوں نے پوچھا آپ دونوں یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے بولا جی ہم آئے تھے شاپنگ کے لیے, ابھی سوچ رہے تھے ابھی ٹائم ہے, اندھیرا نہیں ہوا تو گھومتے ہیں. اس نے کہا جی یہ علاقہ 6 بجے کے بعد یہاں لائف کی کوئی گارنٹی نہیں. اچھا, کس سینس میں لائف کی گارنٹی مینس یہاں چور, اچکے, قاتل, ڈرنک, ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں یہاں. اچھا, تو لوگ یہاں 6 بجے اپنے گھروں میں چلے جاتے. صحیح. تو اس نے کہا کہ ابھی آپ فوراً نکلیں. اس نے ہماری ٹیکسی بلائی اور کہا آپ واپس شپ پہ چلے جائیں. سر آپ کی اسی بات سے میں آپ کو بتاتا ہوں نا کہ مغرب کا جو معاشرہ ہے, جو ماحول ہے, وہ ٹی وی والا ماحول نہیں ہے جو ٹی وی کو پریزنٹ کرتے جی. تو وہ جو ہیں وہ کرمنل کا ساتھ دیتے ہیں کہ اس کو اور موقع دیا جائے. اسلام وکٹم کا ساتھ دیتا ہے. بالکل. تو ہمارا یہ بنیادی تصور دونوں کا مختلف. اسلام میں یہ ہے پہلے آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ یہ گناہ ہے, یہ بچنا چاہیے, اس میں یہ خرابی ہے. پہلی ہے ایجوکیشن, تربیت. وہ اسکول میں ہوتے ہوئے آدمی جوان ہوتا ہے. پھر گھر کا ماحول ہوتا ہے, وہ برائی سے روکنے میں کام آتا ہے. پھر جب وہ اس پہ بھی باز نہیں آتا تو پھر جب وہ برائی کرتا ہے تو قانون حرکت میں آ جاتا ہے. اس کے لیے بھی یہ نہیں ہے کہ فوراً پکڑ لیتا ہے, جب تک وہ اتنا اوپنلی نہیں کرتا کہ 3-4 گواہ نہ بن جائے. ایک آدمی شراب پی رہا ہے, چپکے سے بیٹھا ہوا ہے, اندر چھپ کے پی رہا ہے, تو وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. لیکن اگر وہ شراب پی کے جھگڑے کرنا شروع کر دیتا ہے, فساد کرنا شروع کر دیتا ہے, تو اس نے معاشرے کو ڈسٹرب کیا. بالکل. اسلام معاشرے کی سیفٹی کی بات کرتا ہے. تو جب وہ ڈسٹرب ہو گئے تو معاشرے کو ڈسٹرب کیا, آپ نے 3-4 گواہ پیدا ہو گئے. جب 4 گواہ پیدا ہو گئے وہ کورٹ میں جائیں گے, کہیں گے جی اس نے یہ ظلم کیا. کورٹ میں جائیں گے یہ کہیں گے, اور اگر کورٹ میں تاریخ پہ تاریخ نہ دی گئی نہیں تو سزا اسی وقت ہو جائے تو اگلے کیئرفل ہوں گے, کیئرفل ہو جائیں گے. دیکھیں سعودی عرب میں کوئی, اس زمانے میں بہت پہلے گیا تھا, 75 میں گیا تھا, وہاں ہاتھ کٹے بہت کوئی لوگ نہیں ہوتے تھے, سال میں 1-2 کیس ہوتے تھے, کیونکہ سب کو پتا تھا یہ جرم ہے. بالکل. وقت کم ہے, صرف ایک مثال چھوٹی سی دیتا ہوں. ہم جدہ کی سڑکوں میں گھومتے تھے, اس زمانے میں ینگ تھے, اور تو وہاں تھا نہیں, شاپنگ سینٹر میں چلے جائیں, کسی کا پرس گر گیا وہاں پہ روڈ پہ. تو وہ کیا تھا کہ اس میں سے نوٹ جھانک رہے تھے, جو بھی گزر رہا تھا وہ اس سے 1-2 میٹر دور سے گزر رہا تھا. ہم روز جاتے تھے, ہم نے شرطے سے پوچھا بھائی یہ پرس گرا ہوا ہے تو کیا مسئلہ ہے اس کا؟ کہنے لگا یہ 3 دن تک ہم چھوڑ دیتے, اوریجنل مالک آ گیا تو وہ لے جائے گا, نہیں تو اس کے بعد تھانے میں ہم جمع کریں. تو قانون کا خوف ایسا تھا وہاں پہ, وہ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے. کوئی ایسی نہیں 1-2 آدمی سال میں قتل ہوتے ہیں, ان کے گردن اتاری جاتی ہے, یا 1-2 ہاتھ کٹ جاتے ہیں, یہ ایسا نہیں ہوتا. یہی ہمارے پاکستانی وہاں جا کے جرم نہیں کرتے, ان کو پتہ ہے کہ وہاں پہ یہ ہو جائے. آپ کا بہت بہت شکریہ. سر آپ کا بہت شکریہ, سنے, آپ نے اتنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا, اور ہم دعا گو ہیں آپ کی تنظیم کے لیے, آپ کے لیے, کہ اللہ پاک آپ کو کامیابیوں سے ہمکنار کروائے. تو جی ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہو جاتا ہے. پھر ملیں گے ایک نئے مہمان کے ساتھ اور کریں گے ان سے کچھ ان کے دل کی باتیں. جب تک کے لیے اپنی ہوسٹ بشریٰ خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.